ہماری خواتین کی ایک تنگ دلی یہ ہوتی ہے کہ گھر والا یعنی ان کا خاوند اپنے والدہ کو کوئی تحفہ دیتا ہے یا ان کے لیے کپڑے لے کے آتا ہے، ان کو کوئی خرچہ پانی دیتا ہے، یا اپنی بہنوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، خوشی غمی کے موقع پر ان کی ہیلپ کرتا ہے، ضرورت کے موقع پر ہیلپ کرتا ہے، تو خواتین بڑی کتراتی ہیں، اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی کہ بھئی آپ کی والدہ اس کی خدمت کرے، آپ کی بہنیں آتی ہیں جاتی ہیں تو ان کو ہدیہ تحفہ دیا کریں، بلکہ اس کھلے دل کے ساتھ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ بھی تو کسی کی بہن ہے نا۔ اگر آپ اپنے بھائی کے گھر میں جائیں تو آپ کی بھابھی اگر آپ کے بھائی کو یہی سمجھائے کہ کچھ بھی نہیں دینا ہے اس کو، پھر ٹھیک ہوگا؟ تھوڑا سا یہ ہر چیز میں مکافات عمل کو دیکھا کریں کہ بندہ بندے سے بدلہ پورا نہیں لے سکتا، لیکن بندے کا بدلہ بعض دفعہ اللہ کی ذات جب لیتی ہے تو بڑا سخت بدلہ ہوتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، نگیرم نگیرم مگر گیرم تو سخت گیرم، نہ پکڑوں تو نہ پکڑوں، لیکن جب پکڑنے پہ آؤں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بلکہ غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے، پڑھی تو پرانی ہے تو وہ مکمل طور پہ یاد ہے، لیکن اتنا مفہوم یاد پڑتا ہے کہ اللہ صرف اپنے انصاف کے ترازو کو بھی چالو کر دیں کہ جتنے گناہوں پر جو جو سزا رکھی گئی ہے اسی کو بھی صرف شروع کر دیں تو شاید زمین پہ کوئی زیرو بچے گا بھی نہیں۔ یعنی کہ نماز کے اوپر جتنی سزا ہے، روزی تنگ ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، روزی میں بے برکتی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ سارے شروع ہو جائیں، ساری سزائیں آن ہو جائیں، تو شاید زمین پہ انسان تو کم از کم نہیں بچ سکے گا۔ اسی طریقے سے جو شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں، ان کی جو نحوست ہے وہی شروع ہو جائے، قاتل جب قتل کرتے ہیں تو ان کی سزائیں شروع ہو جائے، تو کوئی انسان شاید بچ نہیں سکے گا۔ کتنے لمبے لمبے ہم گناہ کرتے ہیں، مزے لے لے کر بار بار گناہ کرتے ہیں۔ حسن یہی میڈیا جو ہے، یہ موبائل جو ہے، اس کو دیکھتے ہیں، کتنی گندی ویڈیو دیکھ لی جاتی ہیں، گزرتے گزرتے بھی آنکھوں کے سامنے کئی تصویریں گندی گزر جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی چادر ہے، جس طرح ایک بڑے ٹرک کے اوپر، ٹرالے کے اوپر ترپال پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے گناہوں پر اللہ کی طرف سے ایک ترپال ہے۔ اللہ نے اپنی صفت رکھی ہے ستار، بہت ہی زیادہ ستاری، پردوں پہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات۔ یہ تو بڑا عجیب سا شعر ہے کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ وہ ذات بڑی ستاری والی ہے، وہ ذات بڑے دل جگرے والی ہے، اس ذات نے ہمارے سارے گناہوں کو دیکھ کر کبھی بھی ہم سے گرفت نہیں کی۔ تو اسی کو کہتے ہیں ستار۔ جب بندہ عبد الستار ہو تو پھر اس کو بھی یہ کام کرنے چاہیے۔ بندہ جب اسی کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا تخلقوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، درگزر سے کام لیا کرو۔ بہرحال ہم بات اپنے موضوع کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہماری خواتین کے دل جو ہے ذرا چڑیا کے دل بعض دفعہ واقع ہو جاتے ہیں کہ اپنی بہنوں پر کیوں خرچ کرتے ہو، ان کو کیوں دیتے ہو، اپنی والدہ کو کیوں خرچہ دیتے ہو۔ تو ایک تو میں خامنوں سے بھی گزارش کروں گا اس موقع پر، اس موقع کو یوں ڈیل کیا کریں کہ کبھی کوئی تحفہ دینا بھی ہو ضرور دیا کریں، بہنیں آتی ہیں ضرور دیا کریں، اگر گھر والی نہیں دیتی تو آپ اپنے طور پر ان کے ساتھ آنکھ سے اوجھل ہو کر ضرور دیا کریں، وہ راضی ہو یا نہ ہو، آپ کا تعلق ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ والدہ کو دینا ہے، دیوار سے آرڈر ہو کے دے دے، پتہ نہ چلے، تاکہ ان کے دل تنگ نہ ہو۔ بھئی آپ یکدم تو ان کو فوری طور پر ان کے دل کی اصلاح تو نہیں کر سکتے نا، لیکن خدمت تو آپ نے کرنی ہے ان کی۔ کپڑوں کے موقع پر کپڑے لے دینے ہیں، ٹھنڈے گرم کپڑے آپ نے لے کے دینے ہیں، سردی گرمی کے لحاظ آپ نے رکھنا ہے، وہ تو آپ کے ذمے ہے۔ کبھی پیسوں کے ذریعے، کبھی وہ ضروریات کے ذریعے آپ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت بھی کریں، ان سے تعلق بھی رکھیں، خوشی غمی کے موقع پر ان کا ساتھ بھی دیں۔ تو عورتوں کو بھی تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا اپنے محسن جو ہمیں ایک گھر سے لا کر اس گھر میں بسایا ہے، ہمیں جہاں ہم چند افراد کے ساتھ رہتے تھے، ایک کمرہ بھی بڑا مشکل سے ہمیں ملتا تھا، ایک چارپائی کے اوپر ہم نے اب ایک گھر ہمیں دیا ہے، اب اسی کے ساتھ ہی ہم معاملہ کر رہی ہیں۔
جو نندے ہمیں لے کر آئی تھی بھابھی بنا کے، آج ہم کہہ رہے کہ وہ ہمارے گھر میں نہ آئے، تو احسان فراموشی نہیں ہے؟ اگر آپ نے یہی کام کیا تو آپ کو بھی بھابھی ایسے ہی ملیں گی، تو پھر اس وقت نہ چیخنا کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے۔ کسی کو نہ تنگ کریں، نہ کسی کی تنگی تمہارے راستے میں آئے گی۔